الپرسلان کی اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان زخمی ہونے کے باوجود اٹھ کر آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہ آگے جا کر نیچے گر جاتا ہے اور وہ گرتے ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کافی زخمی ہو چکا تھا، اور ان کے تمام سپاہی بہت حیران ہو جاتے ہیں اور بھاگ کر ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاوری صاحب کہتے ہیں کہ ہم الپرسلان کی حفاظت کریں گے، فوراً جنگل میں پھیل جاؤ اور کمانوس نامی شخص کو جلد از جلد تلاش کرو۔ تو اس کے بعد تمام سپاہی جنگل میں پوری طرح پھیل جاتے ہیں اور کمانوس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مر کے بلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر حق مہر والدہ اقچا خاتون سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا۔ اقچا خاتون کہتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے کوئی جاسوس ہوں، لیکن اللہ کے حکم سے میں انہیں ان کے اپنے جال میں پھنساؤں گی، اور میں اس وقت تک یہ لڑائی کی کوشش کرتی رہوں گی جب تک اس پرکان پر ہم قابض نہیں ہو جاتے اور اسے اپنا گھر نہیں بنا لیتے۔ اس کے بعد حق مہر والدہ کہتی ہے کہ اس پرکان قلعے میں کافروں نے کبھی نہ ختم ہونے والی آگ کو ہمارے قبیلے میں جھونک دیا تھا، اور میرا بیٹا اس جنگ میں لاپتہ ہو گیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو میرا بیٹا جنگل میں موجود تھا، اور اس کے بعد الپاگوت کبھی واپس نہیں آیا۔ تو یہ سن کر اقچا خاتون کہتی ہے کہ الپاگوس؟ حق مہر والدہ اس کے منہ سے یہ بات سن کر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم الپاگوس کو جانتی ہو؟ اتنے میں ہی قبیلے کے ڈول بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سن کر دونوں باہر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری صاحب اور ان کے سپاہی الپرسلان کو ایک مال گاڑی پر لاد کر قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تمام قبیلے کے لوگ دوڑ کر ان کے پاس آتے ہیں اور وہ بے حد زخمی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان کو شفا خانے لایا جاتا ہے، اور شفا خانے میں لانے کے بعد تمام لوگ ان کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو ہوش آ جاتا ہے، اور الپرسلان کو ہوش میں دیکھ کر حق مہر والدہ اور اقچا خاتون بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ الپرسلان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کافی زخمی ہونے کی وجہ سے وہ کوشش کرنے کے باوجود کھڑا نہیں ہو پاتا، اور اس کے بعد اسی خیمے میں چاوری صاحب اور الپرسلان کی والدہ بھی تشریف لاتی ہیں، اور الپرسلان بار بار کہہ رہا تھا کہ وقت بہت کم ہے بابا، وقت بہت کم ہے کہ کمانوس کیا اس بدذات کو ہم پکڑ پائے بابا؟ یہ بات سن کر چاوری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پیچھے سپاہی بھیجے لیکن وہ ناکام لوٹے۔ یہ بات سن کر الپرسلان کہتا ہے کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کا سر کچل دوں گا۔ یہ بات سن کر چاوری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں الپرسلان، پہلے تمہیں ٹھیک ہونا چاہیے، پہلے تمہارے زخم ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو یہ بات سن کر الپرسلان کہتا ہے کہ میرے ہتھیار سے اس کا خون جب تک نہیں بہے گا تو یہ زخم بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اسی دوران ہی آرتوک بھی اندر آتا ہے۔ تو الپرسلان آرتوک سے پوچھتا ہے کیا تم نے کمانوس کو پکڑا؟ تو آرتوک کہتا ہے کہ شہزادہ حمام، ہمیں اس کی لاش مسلح افراد کے درمیان سے ملی، اور یہ خبر سن کر چاوری صاحب اور الپرسلان بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ غزنی کا شہزادہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسام کی حفاظت کیوں کرتا بابا؟ اس کے بعد چاوری صاحب کہتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی مسلح افراد ان کافروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شہزادہ حمام کی لاش کو قلعے میں لایا جاتا ہے، اور امیر بوزان سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ شہزادہ حمام نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور جس کی وجہ سے ان بازنطینی سپاہیوں نے انہیں مار کر ان کی لاش ہماری طرف بھیج دی۔ اس کے بعد امیر بوزان کہتا ہے کہ اس غدار کی لاش کو جس نے ہمارے شہزادے کو مارنے کی کوشش کی، میدان میں جا کر لٹکا دو، اور امیر بوزان کہتا ہے کہ اس غدار کی لاش کو جا کر کتوں کو کھلا دو۔ تو اس کے بعد تمام سپاہی شہزادہ حمام کی لاش کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر بوزان کہتا ہے کہ اب کوئی شہزادہ حمام نہیں ہے کہ جس کے پیچھے الپرسلان جا سکے، اور دوسری طرف ہمیں مر کے بلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان کہتا ہے کہ یہاں تک کہ شہزادہ حمام نے اپنے آپ کو سپاہی کے طور پر پیش کیا اور اپنا سر پیش کیا، ہم لازماً اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور الپرسلان اپنے بابا سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے بابا کہ کمانوس کا سر لیا جائے۔ الپرسلان بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہت زخمی ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ اوپر نہیں اٹھ پا رہا تھا۔
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گورنر کمانوس کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں الپرسلان کو مارنے کے قریب تھا تو اس کا بچ جانا تقدیر کا ایک کھلونا مذاق ہے۔ اس کے بعد ڈبکیا کہتی ہے کہ تمہارے خیال سے کیا کر رہے ہو، تم اپنے بیٹے یانیس کا بدلہ لے رہے ہو اور تم باقی سپاہیوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس بھی اس پر بہت غصہ تھا اور وہ کمانوس سے کہتا ہے کہ تم یہ بات شہنشاہ کو سمجھاؤ گے۔ تو کمانوس کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس کی بات پر یقین کرے گا کہ میں نے سلجوق پر حملہ کیا تھا؟ تو جنرل دوکاس کہتا ہے کہ تمہارا دشمن سلجوق میں ہی ہے اور تمہارا سب سے بڑا دشمن ملک الپرسلان ہے جسے تم مارنے میں ناکام رہے ہو۔ تو تمہاری نظر میں سلجوق سے تم کیا امیدیں لگا رہے ہو کہ تمہیں کیا رد عمل ملے گا؟ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ وہ چاہے جتنا مرضی غصہ کر لیں، اب میں بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ آؤں گا۔ اس کے بعد ایک سپاہی آتا ہے اور گورنر کو شاہ کا خط دیتے ہیں۔ گورنر کہتا ہے کہ یہ خط سلجوقیوں کی موت کا خط ہے۔ اس کے بعد وہ کمانوس خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور خط دیکھ کر کمانوس بہت حیران ہو جاتا ہے۔ ڈبکیا گورنر سے پوچھتی ہے کیا کوئی بری خبر ہے جناب؟ اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلیمان فوج کی طرف پہنچ گئے تھے جہاں پر سپاہی جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ اسی دوران انال بے آتے ہیں اور سلیمان سے کہتا ہے کہ آپ کو فوج کی قیادت کی اہمیت حاصل کرنی چاہیے، اور اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ میں کیسے کروں گا تو یہ سونا ہے جو آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ تو سلیمان پوچھتے ہیں کہ کیسا سونا اور کیوں؟ کیا معمول کے مطابق ان کو ان کی تنخواہیں نہیں ملتی؟ کیا یہ غلطی نہیں ہے کہ فوج کے سپہ سالاروں کو وہ سونا دے رہے ہیں؟ اس کے بعد انال کہتا ہے کہ میں آپ کو صرف اس قبیلے کے رسم و رواج سمجھانا چاہتا تھا بھتیجے۔ سلیمان کہتا ہے کہ بس تم معلوم کرو کہ ان سپاہیوں میں سے کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔